وعلى الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جس گفتگو کا آغاز یکم رمضان سے ہوا تھا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج یہ آپ حضرات سے چوتھی گفتگو ہے. ٹاپک، عنوان اور موضوع ہمارا ان تقاریر میں تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہے. مسلسل آپ حضرات کے توجہات اور محبتوں کے شکر گزار ہیں. سلسلہ گفتگو ہمارا کل اس منزل پہ آ کر رکا کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ، ابتدائی سورہ، سورہ مبارکہ الحمد، جسے سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کا آغاز جس سورہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ سے ہوا، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اور یہیں پہ آ کر ہماری تقریر کل رکی تھی کہ اس سورہ پیغمبر اسلام کے لیے انعام کے طور پہ نازل ہوا ہے. یہ سورہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اعزازی حیثیت رکھتا ہے. اور سورہ مبارکہ ہجر میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی ہوئی چیزیں عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 دہرائی ہوئی، سبع مثانی اسی سورہ کو کہا جاتا ہے. سبعون یعنی 7، مثانی یعنی جس کی تکرار کی گئی، اسے دہرایا گیا ہو. تو اسے دہرایا گیا. اب اس کی بہت ساری تفاسیر اور وجوہات ہے کہ سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلا تو وجہ یہی بیان کی گئی، ظاہری وجہ اور ظاہری تفسیر اس سورہ کی یہی ہے کہ سبع مثانی یعنی 7 دہرائی ہوئی. مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. ایک حضور کی مکی زندگی میں نازل ہوا، اور ایک مرتبہ مدنی زندگی کے اندر یہ سورہ نازل ہوا. یعنی یہ سورہ اگر کہا جائے تو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. مکے میں بھی اس کا سورہ کا نزول ہے اور مدینے میں بھی نزول، چونکہ 2 مرتبہ یہ نازل ہوا، اس کی تکرار کی گئی، اس لیے یہ سبع مثانی کہلایا. ایک وجہ. دوسری وجہ علماء علم تفسیر یعنی مفسرین کرام نے یہ بتائی ہے کہ نماز میں اس سورہ کو واجب قرار دیا گیا. اور برادران اہل سنت کے یہاں اور ہمارے یہاں متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ کہا گیا، وہاں سے ارشاد ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یعنی جب تک فاتحہ نہ پڑھے جب تک نماز نہیں ہو سکتی. اور جتنی بھی نمازیں ہیں شروع کی 2 رکعت کے اندر اس سورہ کا پڑھنا واجب ہے. نماز فجر 2 رکعت، دونوں رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب. ظہر عصر میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب. مغرب کی شروع کی 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب. عشاء کی شروع کی 2 رکعت میں. یعنی ہر نماز میں 2 مرتبہ اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تکرار کی جاتی ہے. لہٰذا اسے سبع مثانی کہا گیا، اس لیے کہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے اور اسے دہرایا جاتا ہے، اس لیے سبع مثانی اس کو کہا گیا. ایک قول یہ ہے کہ سبع مثانی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ الحمد کو کہ اس میں لفظوں کی بھی تکرار کی گئی ہے. اس سورہ میں جو ہے وہ لفظوں کے بھی اللہ نے تکرار کی ہے. اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سب سے پہلی جو آیت ہے بسم اللہ، اس میں اللہ، اس کے بعد الحمدللہ یعنی اللہ کی تکرار اس سورہ کے اندر ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں بھی رحمان بھی ہے اور سورہ میں بھی رحمان کا ذکر ہے. رحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الحمد میں بھی ہے. اسی طرح اگر آگے بڑھیں آپ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط یعنی صراط کی تکرار اس کے اندر کی گئی ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم،
علیہم کی تکرار اس کے اندر کی گئی ہے، تو چونکہ لفظوں کی بھی تکرار اس سورہ کے اندر کی گئی ہے تو لہٰذا اسے سبع مثانی کہا گیا، کیونکہ سورہ کے اندر لفظوں کا بھی مکرر اللہ نے لفظوں کو کیا ہے، تکرار اس کے اندر کی ہے، لہٰذا اسے سبع مثانی سورہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ظاہری تفسیر، لیکن قرآن مجید کا جہاں پہ ظاہر ہے وہیں پہ قرآن کا ایک باطن بھی ہے۔ اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث معصوم کی کہ قرآن کا ظاہر خوشنما ہے، جو قرآن کا ظاہر ہے وہ خوشنما ہے، لیکن قرآن کے باطن کے لیے فرمایا ہے معصوم نے وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، قرآن کا ظاہر خوشنما ہے لیکن قرآن کا باطن بہت گہرا ہے، اور جب قرآن کا باطن اتنا گہرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا باطن صرف وہی بتا سکتے ہیں جو ماہرین قرآن ہو، جو قرآن کے ماہر ہو وہی قرآن کا باطن بتائیں گے۔ تو ظاہر تو یہ ہے کہ 7 آیتیں ہیں، لفظوں کی تکرار ہے تو سبع مثانی ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا تو سبع مثانی ہے، ہر نماز میں اس کو واجب قرار دیا گیا، 2 رکعت میں دونوں رکعت میں سورہ کا پڑھا جاتا ہے، تکرار ہوتی ہے لہٰذا سبع مثانی۔ یہ ظاہراً اس کی تفسیر ہے، لیکن باطنی تفسیر اس کی، باطنی تفسیر میں نے عرض کیا کہ جو ماہر ہے وہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ سامنے ہمارے جو کیمرہ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اب اگر اس کیمرے میں کوئی دقت ہو تو ہم اس کو ظاہر کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کبھی سوئچ آن ہے کہ آف ہے، یا لیڈ میں اس کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا بجلی کے کرنٹ میں کوئی دقت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کیمرے کے اندر کی کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اس کے لیے جو اس کا ماہر ہے اسے بلانا پڑے گا، جو ماہر آئے گا وہ اس کا آ کے بتائے گا کہ اس کے اندر کی بات جو ہے وہ دقت کیا ہے۔ تو ظاہراً تو مفسرین نے بتا دیا کہ سبع مثانی سورہ الحمد کو اس وجہ سے کہا گیا، لیکن ظاہر جہاں خوشنما ہے معصوم کے قول کے مطابق وہیں قرآن کا باطن بڑا گہرا ہے، جو جسے بطون قرآن کہا جاتا ہے۔ اب باطن کون بتائے گا؟ کہ ماہرین قرآن، اور تب تلاش کریے عالم آدم و عالم کے اندر کہ ماہرین قرآن کون ہے، تو ماہرین قرآن ذوات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہرین قرآن صرف وہ ہے کہ جن کے گھر میں یہ قرآن آیا ہے، وہی قرآن کے ماہرین ہیں۔ اسی لیے شیخ عباس قمی منتہی الاعمال، بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں شیخ عباس قمی منتہی الاعمال، انہوں نے 7 امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر جو ریسرچ ہے ان کی، جو امام کی حیات کے، انہوں نے اس کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ قرآن کو جو سبع مثانی سورہ الحمد کو کہا گیا اس کا ظاہر یہ، اس کا باطن کیا ہے، کہ وہ 7 کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں دہرایا گیا اور جس کے لیے پیغمبر سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا، یعنی لفظ قرآن عظیم بتا رہا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک سب قرآن عظیم میں آ گیا، لیکن اس کے علاوہ سبع مثانی کا الگ سے ذکر کیا گیا، سبع مثانی کو الگ سے بتایا گیا۔ تو باطن قرآن کیا ہے؟ باطن قرآن ماہر قرآن نے بتایا، 7 امام باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بتایا، شیخ عباس کو بھی منتہی الاعمال نے بتایا کہ وہ 7 جو دہرائی ہوئی ہے کون ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے جو پنجتن کے اسماء ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلوۃ والسلام، یہ 5 نام تو یہ ہیں، اور امام 12 اور معصوم کتنے؟ 14۔ اب آئیے آپ اگر دیکھ ڈالیں 14 معصومین میں تو 5 نام ہیں، ان کے علاوہ صرف 2 نام نئے ملیں گے پنجتن کے نام۔ اس کے علاوہ اگر پھر آپ آ جائیے حسن کے بعد پھر آپ آ جائیے امام حسین، اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین، لقب ہے، نام کیا ہے؟ علی، یعنی دہرایا گیا ہے۔ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، باقر کیا ہے؟ مشہور لقب ہے آپ کا، نام کیا ہے؟ محمد، دہرایا گیا ہے۔ 6ٹھے امام امام جعفر صادق، اب یہاں پہ یہ 6ٹھا نام آیا، پنجتن کے 5 نام کے بعد 6ٹھا نام آیا، نیا نام جعفر، صادق مشہور لقب ہے، جعفر آپ کا نیا نام، یعنی جو 7 چیز جو دہرائے گئے اسماء، 5 پنجتن اور 6ٹھا جعفر۔ اس کے بعد آ جائے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، کاظم مشہور و مشہور معروف لقب آپ کا، نام کیا ہے؟ موسیٰ، اس کا مطلب یہ 7واں نام آیا ہے، 5 پنجتن، اس کے بعد جعفر، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد 8ویں امام رضا مشہور لقب ہے آپ کا، نام علی، دہرایا گیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام مشہور لقب آپ کا تقی،
نام کیا ہے؟ محمد دہرایا گیا ہے. 10 امام نقی مشہور لقب آپ کا، اس میں گرامی علی دہرایا گیا ہے. جس کے بعد 11 امام عسکری مشہور لقب ہے آپ کا، نام حسن دہرایا گیا ہے. اور ہمارے زمانے کے امام حضور اکرم فرما کے گئے کہ وہ ہوگا کہ جس کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا ہے، جس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو میری کنیت ہے، یعنی وہ دہرایا گیا ہے. تو یہ 7 نام پنجتن کے علاوہ جعفر اور موسیٰ، یہ 7 نام ہیں کہ جسے دہرایا گیا ہے اور جس کے لیے پیغمبر سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا. تو وہ ظاہر قرآن ہے اور یہ باطن قرآن ہے کہ وہ 7 اسماء کہ جنہیں دہرایا گیا وہ یہ نام ہے کہ جنہیں دہرایا گیا ہے. مبتلا بال شیخ عباس قطبی، یہ باطن قرآن ہے. سورہ مبارکہ الحمد کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تعریف. الحمد کیا ہے؟ حمد کا حمد ہے کسی کی بہترین صفت کا بیان کرنا. لیکن تعریف جو ہے وہ کئی طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں. مدح جو ہے کئی طرح کی تعریف ہے. مرثیہ بھی تعریف میں بھی تعریف ہوتی ہے، مدح بھی تعریف ہے، حمد بھی تعریف ہے، منقبت بھی تعریف ہے، قصیدہ بھی تعریف ہے، اور یہ تمام تعریفیں ہیں. لیکن ان تمام تعریفات میں ایک تعریف ایسی ہے کہ جو مخصوص ہے صرف ذات خدا بندی سے، اس کے علاوہ وہ تعریف کسی اور کی کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ تعریف کون سی ہے؟ الحمدللہ. حمد ایک ایسی تعریف ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد کرنا جائز نہیں ہے. حمد صرف اللہ کے لیے ہے. اسی لیے اس نے بسم اللہ میں بھی دیکھیے اللہ کی کئی ہزار صفتیں ہیں، ہزار صفتیں اللہ، لیکن اس میں سے اس نے رحمان اور رحیم کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے تو اللہ نے جو ہے وہ 1000 صفت میں جب قرآن کا آغاز کیا تو اللہ لفظ اس میں اللہ کے ذریعے کیا، اس لیے کہ اللہ کا جو ہے وہ ذاتی اسم ہے اللہ. اور سب سے جامع اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں اور اسماء میں سب سے جامع صفت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اس کا اسم ذات ہے. میں آپ کو اگر مثال دے کے سمجھاؤں تو اللہ کہ جو اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے، رازق بھی ہے. لیکن جب رازق کہا جائے گا تو اس کی صرف ایک صفت ظاہر ہوگی، وہ ہے رزاقیت کی صفت. یعنی جب رازق کہا جائے تو صرف صفت رزق سمجھ میں آئے. جب خالق کہا جائے تو صفت خلاقیت سمجھ میں آئے. جب قہار کہا جائے گا تو صفت قہر اس کی سمجھ میں آئے گی. صفت قہر سمجھ میں آئے گی، باقی اور صفات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جب صفت اللہ اس میں ذات استعمال کیا جائے گا تو اس اللہ کے اندر جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب جمع ہو جائے گی. اس لیے تمام تر صفت قرآن مجید میں بھی اللہ نے جو استعمال کی وہ لفظ اللہ کے ساتھ استعمال کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لفظ قدیر صفت استعمال ہوئی اللہ کے ساتھ. رحمان رحیم صفت استعمال ہوا اللہ کے ساتھ. غفور کی صفت استعمال ہوئی اللہ کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے جامع صفت اللہ کی جو ہے وہ اللہ ہے. تمام تر اس کی صفات کو گھیرے ہوئے ہیں. تمام تر اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اس کا مجموعہ ہے، جامع صفت ہے اس کے اللہ. اس لیے اس نے اللہ اس کے بعد جو استعمال ہو وہ ہے الرحمن الرحیم. اور اللہ نے سب سے پہلے بتایا مناجات کا طریقہ، اس نے بتایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اب جب یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے بندے کے ذہن میں وہ یہ سوال آئے گا کہ جس اللہ کی حمد کی جا رہی ہے کیا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اگلی آیت الحمدللہ رب العالمین، پروردگار تمام عالمین کا رب ہے. تو اس کا مطلب جو عالمین ہے تو اس کا رب بھی ہوگا. اس لیے رب کا جو صحیح ترین ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروردگار. اس لیے کہ رب کا تعلق ربوبیت سے، پرورش سے ہے، جو عالمین کا پروردہ ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا بنیادی سوال، اللہ ہے موجود؟ بالکل. اگر عالمین کا رب ہے تو جب عالمین ہے تو اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نے میں الحمد کے لیے کہا کہ میری تعریف کرو تو بھائی تو تعریف کرے اللہ کی، تو تعریف کی جائے اللہ کی.
تو اگلی آیت میں بلایا الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس کی حمد بیان کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس کی رحمتیں تم پہ نازل ہو تو اس کی حمد بیان کرو۔ اور دیکھیے الحمدللہ صرف تعریف نہیں ہے بلکہ الحمدللہ دعا بھی ہے، الحمدللہ مناجات بھی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بندہ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی جائے، کیسے کرے؟ مولا نے کہا کہو الحمدللہ۔ کہ مولا اگر دل چاہتا ہے کہ اللہ کی تعریف کریں تو مولا نے کہا کہو الحمدللہ۔ کہا مولا الحمدللہ تعریف بھی ہے دعا بھی ہے؟ کہا کہ بے شک دعا بھی ہے تعریف بھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سورہ الحمد میں بتایا کہ اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے، اور جب اس کی تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں جو اس نے بتائی ہے، الحمدللہ کہہ کے جب ہم دعا کریں تو قدرت جو ہے وہ آواز دیتی ہے کہ اسے وہ بھی دے دو جو اس نے مانگا نہیں ہے۔ یعنی جب اس کے ان لفظوں میں تعریف ہم کرتے ہیں کہ جو لفظ اس نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس کے بعد جب ہم دعا کریں تو الحمدللہ یہ کلمہ یہ تعریف بھی ہے، کلمہ دعا بھی ہے، اس کی دعا بھی اس کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو خوش ہو الحمدللہ کہو، دعا کرے الحمدللہ کہو، اگر چاہے کہ گڑ گڑا کے دعا کرے الحمدللہ کہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردہ ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اچھا ہم اس کی تعریف کیوں کریں؟ الرحمن الرحیم، اس لیے تعریف کرو کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت سے فائدہ حاصل کرو، استفادہ کرو، تو اس کی تعریف کریے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تعریف کرتی، بعد میں ہم تعریف نہ کریں۔ مالک یوم الدین، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اللہ کی رحمت، بلکہ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہاں بھی اس کی رحمت ملتی رہے اور بروز محشر جب کوئی کس نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی تم اس کی رحمت سے استفادہ کرو تو اس کی تعریف بیان کرو۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا اللہ مالک ہے، قیامت معاد کا اللہ، اس دین کا جو سب سے بڑا دن ہے اس کا اللہ مالک ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار یہ تیری تعریف ہم کس طرح سے کریں؟ کیسے تعریف ہوتی ہے؟ تو نے کہا کہ میری تعریف کرو، کیسے تعریف کریں؟ ایاک نعبد، عبادت کے ذریعے، اور کہو مصلی پہ کھڑے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو کہ ہم نے عبادت کی، اب عبادت کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ کیسے عبادت کرے تیری؟ تو نے کہا الحمد، تعریف کرو، ہم نے الحمد کے ذریعے سے تعریف کی۔ اس لیے تعریف کی کہ ہم تیری الرحمن الرحیم، کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تاکہ ہم تیری رحمت ہمیں مل جائے۔ اور دنیا میں تعریف اس لیے ہمیشہ تعریف کر رہے ہیں تیری کہ تاکہ بروز محشر تو یوم الدین کا مالک ہے تو ہم وہاں بھی تیری تعریف سے محروم نہ ہو، تیری رحمت سے محروم نہ ہو، اس لیے ہم تعریف کریں۔ کیسے کرے گا؟ عبادت کے ذریعے کرو، عبادت کرو۔ عبادت کیسے کی جائے؟ طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب عبادت تیری ہے تو مدد تو تجھ ہی سے مانگی جائے گی۔ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات عرض کروں، جب ہم اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں تو اللہ خود کسی کی مدد کرنا نہیں آتا، وہ اپنی مدد بھیجتا ہے، اپنی مدد کو بھیجتا ہے۔ اور نبیوں کو جب مدد کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یا میں یہاں پر رک کے ایک بات عرض کر دوں تو شاید بہت اچھی بات ہے، آپ اسے محظوظ ہوں گے اور اسے ملاحظہ کریں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں پروردگار ہمارے لیے اپنی مدد بھیج، ایسے ہی مدد بھیج جیسے خیبر میں رسول کے لیے بھیجی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا جب ہم اس کی عبادت کریں گے اسی سے مدد چاہیں گے، اب کیا؟ اب ہم نے عبادت کی تو اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن کا ظاہر سے کہ ظاہر سے بات ہے، سورہ الحمد کی تفسیر میں بہت ٹائم ہمیں لگ جائے گا، بہت وقت لگ سکتا ہے، جب بہت اختصار کے ساتھ میرے پاس تفسیر نمونہ، تفسیر انوار النجف، مقبول احمد صاحب کا ضمیمہ
میرے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ میرے پاس PDF میں انوار نجف بھی ہے, نمونہ بھی ہے, اور باقی دیگر تفاسیر بھی ہے. تمام نچوڑ ماحصل میں آپ کی خدمت عرض کروں. ظاہراً صراط مستقیم قرآن کا ظاہر کیا ہے؟ کہ قرآن کا ظاہر ہے کہ قوانین اور آئین اسلام، یعنی ہمیں جو قوانین اسلام ہے، جو اسلام کا آئین ہے، اس پہ ہمیں باقی رکھ. باطن کیا ہے؟ صادق آل محمد. پھر ماہر قرآن نے آتے ہی بتایا کہ صراط مستقیم کا نحنو صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں. ایک حدیث معصوم کی. دوسری چھٹے امام کی حدیث یہ ہے کہ ہمارا جد علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، ان کی ولایت کا اقرار یہ صراط مستقیم ہے. تو میرا عزیزو، ہمیں باقی رکھ، ہمیں قائم رکھ، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. اور صراط مستقیم پہ جب ہم نے کہا میں قائم اور باقی رکھ، تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ کن لوگوں کا صراط مستقیم ہے؟ ان کا ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل اس راستے پر، ان لوگوں پر کہ جن پہ تیری نعمتیں ہیں، ان سے بچا کے جو ان کا راستہ نہیں، کہ جو جس پہ تیرا غضب ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ضالین جو گمراہ ہے ان کا راستہ، نہ جو مغضوب علیہ ہے جن پہ تو نے غضب کیا ان کا راستہ. پھر اس کی تفسیر بیان کی کہ مغضوب علیہ جس پہ غضب کیا گیا، اللہ جس پہ غضبناک ہوا، کہ ان سے مراد جو ہے وہ یہودی ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو بجرم و خطا قتل کیا. اور جو ظالین ہے اس سے مراد عیسائیوں کو لیا گیا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں. تو یہ مختصر سی تفسیر سورت کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب اس کے متعلق کچھ بھی آپ حضرات معلومات چاہتے ہیں، کچھ سوال وغیرہ اگر آپ کے ہوں تو آپ وہ ہمیں کمنٹس باکس میں آ کر بتا سکتے ہیں. سورہ الحمد میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی مختصر سی ہم نے کوشش کی آپ حضرات کی خدمت بیان کرنے کی، اور انشاءاللہ کل سے پھر ہم دوسرا سورہ مبارکہ بقرہ کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو روزانہ بتایا جا رہا ہے اس پہ آپ کے میسج کے ذریعے اپنے سوالات کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں جا کے. اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مہدی ٹی وی گوتم پور دہلی، اس پہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جو میرا ذاتی یوٹیوب چینل نظر عباس کے نام سے، اس پہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی ذرا سے آپ اپنے کمنٹس میں فیس بک پہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ ہمارا حوصلہ افزائی کرتے رہیے، اور ہم اسی طرح سے جیسے آپ محبتوں سے نواز رہے نوازتے رہیے. اور اسٹے ہوم اسٹے سیف، یہ ہمارا پیغام ہے لاک ڈاؤن میں، کہ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، عبادت کیجیے، دعائیں کیجیے. دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور ہمیں بھی اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.